جس پر ہم آج بات کریں گے، اور وہ ہے علی و جمع القرآن کریم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ اور قرآن مجید کی جمع اور تدوین۔ یہ اس وقت ایک برننگ ایشو بھی ہے، چند نقطے آپ ذہن میں رکھیے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھ لیجئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا کیا دور رہا ہے، ان کا کیا دور کا مطلب رول، ان کا کیا رول رہا ہے قرآن پاک کے جمع تدوین میں۔ اس ضمن میں ہمارے ہاں ایک تو ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں کچھ تواریخی شواہد ہیں جو ان کے ہاں معتبر ہیں، اور کچھ ہمارے ہاں معتبر ہیں جن کو وہ نہیں مانتے، اور کچھ ان کے ہاں معتبر ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جن کو دونوں مانتے۔ حضرت علامہ سید جلال الدین السیوطی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، اس کے تعلق سے اس کے اندر کیا روایات ہیں حضرت علی کے تعلق سے، وہ پہلے میں بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس شخص کا کیا جواب دیا جائے۔ یہ قدرتی طور پہ ہم اس پر ڈسکس کرتے تھے اور ہم وہیں پہنچ گئے، شاید یہ خدا کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ اس میں سب سے پہلی بات، فقد ورد فی الاتقان، علامہ سیوطی جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کی کتاب الاتقان میں وارد ہوا ہے ما يدل على ان اول من جمع القرآن بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا علی بن ابی طالب۔ ہمارے ہاں یہ کتاب معتبر ہے، اور اس کے اندر ایک روایت ہے کہ پہلا شخص کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن مجید کو جمع کیا یا اس کی سعی کی یا کوشش کی، یہ اولین کوشش تھی، اور یہ تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی ہم اس کے بعد بات کریں گے، اور یہ تو حضرت امام سیوطی جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ روایت لائی ہے اور یہ بات کہی ہے، اور یہ ہم سب کے ہم معتبر ہے، اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے ایک نسخہ قرآن مجید کا تیار کیا تھا، اور وہ ابتدائی شکل تھی۔ اور حضرت امام سیوطی نے ایک روایت یہ بھی لائی ہے جو امام ابو داود جو صحاح ستہ میں ایک مشہور کتاب ہے، اخرج ابن ابی داود فی المصاحف من طریق ابن سیرین، حضرت ابن سیرین کے طریقے یعنی ان کے سلسلے سے بات اوپر تک جاتی ہے کہ قال علی، کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا، اور آپ اس بستر پر بیٹھے تھے جس بستر میں آپ امت سے جدا ہو گئے، علیت ان لا آخذ علی ردائی، تو میں نے اس وقت یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں تب تک اپنی چادر نہیں بدلوں گا۔ عرب لوگ عام طور پہ اوپر سے، جیسے وہ آج کل تو وہ چادر چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے وہ سر کے اوپر سے پورا نیچے بدن تک آتی تھی چادر، جیسے ہمارے ہاں عورتیں یا پاکستان میں چادر پہنتی ہیں، اس طرح سے عرب چادریں پہنتے تھے۔ تو یہ وہ کم سے کم ایک ہفتے کے بعد بدل دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ میں تب تک چادر نہیں بدلوں گا جب تک میں قرآن مجید کو جمع کروں۔ یہ روایت بھی آپ کو ملے گی اتقان میں ہی، اور یہ حضرت امام ابو داود الطیالسی کی روایت سے ہے۔ اور اتقان میں ہی دوسری ایک روایت ہے جو ابن حجر کے تعلق سے بیان کی گئی، اور ابن حجر بھی ہمارے ہاں معتبر ہے۔ قال ابن وقت ورد عن علی انہ جمع القرآن الکریم علی ترتیب النزول۔ یہاں ہماری بات تھوڑی سی جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے بھی قرآن مجید کو جمع کیا تھا، اور ان کا وہ جمع کرنا جو تھا وہ تھا ترتیب نزول کے حساب سے۔ اور وہ کیا تھا کہ پہلے جو سورت نازل ہوئی اس کو پہلے لکھا، اس کے بعد جو نازل ہوئی اس کو لکھا، اس کے بعد جو نازل ہوئی اس کو لکھا۔ ترتیب نزول تھی، اس کے اندر نزول کی ترتیب تھی۔ اس پر بھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو یہ وہ روایات ہیں جو ہمارے ہاں بھی معتبر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ہاں معتبر ہیں امام ابو نعیم، وہ حلیت الاولیاء میں، اور خطیب بغدادی بھی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں سدی کی روایت سے۔ سدی یاد رکھنا، سدی دو عالم تھے،
सुद्दी एक मोतबर हैं और एक उम्मत के यहाँ नामोतबर हैं। तो उनके ताल्लुक से ये रिवायत करते हैं कि लम्मा कुबिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो अक्सम तो अवकाला अहलफ तो, कि हजरत अली ने फरमाया मैंने कसम खाई कि मैं तब तक अपनी चादर नहीं बदलूंगा जब तक न मैं कुरान मजीद को जमा करूं। ये बकसरत ये रिवायत आई है। और इसी तरह से हमारे यहाँ मोतबर है इब्नुन नदीम की फहरिस्त किताब, उसके अंदर भी रिवायत है जो अब्द खैर की रिवायत है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाल पुरमलाल से कुछ वक्त पहले बुलाया और उनसे फरमाया खुज हाजल मुसहफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सूरे लिखी शक्ल में थे, वो उनको दे दिए। इनकी सेहत पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उनको दे दिए और उनको कहा कि इजमा, इसको जमा करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रिवायत, अगर ये उनकी सनद सही मान ली जाए, तो इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कैद नहीं लगाई थी कि आप कुरान मजीद को कैसे जमा करोगे, सिर्फ जमा करने ताकि ये जाया न हो जाए, यही मकसद था। कि इस तरह की कुछ रिवायत हैं जो हमारी मोतबर यानी अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मोतबर किताबों के अंदर ये रिवायात आई हैं। तो ये सारी पढ़ने के बाद एक मफहूम दिमाग में आता है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू का काम इब्तिदाई नबीयत का था और ये हमारे नजदीक महज एक कोशिश थी। तो एक शख्स की इंडिविजुअल और इनफिरादी कोशिश मुकम्मल हर हैसियत से नहीं हो सकती। उसके अंदर बहरहाल जहन ये बताता है कि ये एक फर्द वाहिद का काम नहीं था कि वो कुरान मजीद को जमा कर। अलबत्ता ये अगर हम अरबी में लफ्ज कहें तो ये मौजमुल जमा था। मौजमुल जमा का मतलब यह है कि कुरान मजीद का अक्सर हिस्सा जमा हो गया, एक जगह पे आ गया। और यह काम बिलाशुबा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू ने फरमाया और आपने एक नुस्खा तैयार किया। और यह तैयार किस तरह से किया? तरतीबुन नुज़ूल के हिसाब से। अच्छा, जहां जहां भी हमारी रिवायात में या शिया रिवायात के अंदर जहां जहां भी तरतीब नुज़ूल की बात आती है, किसी जगह पे यह क्लियर नहीं है कि तरतीब नुज़ूल से क्या चीज मुराद है। मिसाल के तौर पे क्या उससे यह मुराद है कि जिस सूरत का नाजिल होना पहले शुरू हो गया उसको पहले लाया। दूसरे अल्फाज में यूं मान लीजिए कि पहली आयत जो नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर वो थी सूरह इकरा की पहली 5 आयतें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, यहां तक नाजिल हो गई ये पहले। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो सूरह इकरा पूरी है उसके शवाहिद नहीं है कि वो उसके कितने वक्त के बाद नाजिल हुई। तो अगर तरतीबी नुज़ूल के हिसाब से लिखा जाए तब इकरा पहले होनी चाहिए, लेकिन फिर 5 ही आयतें होनी चाहिए। फिर तो बाकी की आयतें जो है ना वो तो सूरह बकरा के बाद होनी चाहिए थी। अब सहाबा जब बैठे इकट्ठे, उस पर हम बात करेंगे, तो उन्होंने देखा मेजर पोर्शन किस सूरत पाक का पहले आया था या पहले कौन सी सूरत मुकम्मल हो गई। अगरचे नुज़ूल पहले शुरू हो गया लेकिन मुकम्मल कौन सी सूरत होगी। तो ये जो रिवायात हम इब्न नदीम की हैं या दूसरी रिवायत है या तियालिसी की रिवायत है, ये हमें नहीं बताती हैं कि जब ये नुज़ूल के तरतीब से कि जिस तरह से ये नाजिल हुआ उसी तरह से उसकी तरतीब दी गई, ये हमें नहीं बताता, ये रिवायत नहीं बताती है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि पहले एक सूरत का आगाज हो गया नाजिल होना, लेकिन वो मुकम्मल बाद में 3 साल के बाद हुई, 4 साल के बाद हुई। सूरह बकरा में देखिए कितने साल लगे, बीच में पूरी सूरतें आती रहीं और बाद में सूरत क्या, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि कुरान मजीद जो है वो बकदर जरूरत आया। लिहाजा किसी शख्स का यह सवाल करना कि कुरान मजीद को तरतीब नुज़ूल के एतबार से तरतीब दे दो और इसको वो अपना ये बना दे मकसद जिंदगी और ये ऐसे कहे कि जैसे और लोगों ने कोई चोरी की हो, ये तो आम लोगों को बहकाने और भटकाने की बात है। तो दुनिया का कोई बददिमाग आदमी ही ऐसा होगा जो ये कहेगा कि एक सूरत जो मुकम्मल एक मरबूत निजाम के अंदर आई है उसको आप बिखरेर के रख दो तरतीब नुज़ूल के हिसाब से। इसलिए ये पहली ही फुर्सत में जिस कोर्ट के अंदर या जिस अदालत के अंदर यह मुकदमा दायर हो जाए और यह कहा जाए कि ये इसको तरतीब नुज़ूल के हिसाब से लिखें,
وہ لوگوں کو دھوکے میں رکھنا چاہتا ہے. وہ تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ ایک مکان بنانا چاہتے ہیں اور آپ نے اینٹ پتھر آپ اس مثال کو یاد رکھیں. آپ نے اینٹ پتھر جمع کیا, لوہا جمع کیا, لکڑی جمع کی, سیمنٹ جمع کیا اور ٹین چھت کے لیے جمع کیا اور اسی طرح سے ریت جمع کی. اور لیکن آپ نے جب زمین خریدی تو آپ نے پہلے چھت کے لیے ٹین خرید لیا کہ چلو یہ تب تک زمین بھی بند کر دیں, اور زمین کے آس پاس آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے زمین کے پلاٹ کے آس پاس وہ ٹین باندھ دیا کہ کل کو جب میں مکان بناؤں گا تو ٹین چھت پہ لگے گا. تو جب وہ مکان بننا شروع ہو جائے گا تو آخر میں لائے ہوئے پتھر کو پہلے لگا دیا جائے گا اور پتھروں کی بنیاد پہلے بنے گی, اس کے بعد اینٹیں لگیں گی, اس کے بعد لکڑی لگے گی. لیکن جب ہم نے اس کو خریدا تو پہلے ہم نے چھت خریدی تھی, ٹین خریدا تھا, اس کے بعد لکڑی خریدی تھی. تو جب مکان بنانے لگیں گے تو ایک پاگل آ گیا اور ایک احمق آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ ارے بھائی آپ لوگوں نے تو پہلے ٹین خریدا تھا, پہلے ٹین کا استعمال کرو. تو جس ترتیب سے آپ نے چیزیں خریدی ہیں اسی ترتیب سے یہ لگا لو. یہ تو احمقانہ سوال ہے. یہ تو ایک دس از دا کوشچن ریزڈ بائی اے لے مین, ون ہو ڈز ناٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ قرآن. اس قرآن کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے, اور جس کو فلسفے کے بارے میں بھی کوئی مطلب, جس کو لاجک سے بھی کوئی لاجک بھی نہیں مانتا. ایک آدمی اپنے پاگل پن پر اتر آیا, نہیں جی ترتیب نزول سے اس کو نزول کرو. ہاں, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا, اس کو ایک ریکارڈ کر دیا. باقی صحابہ کے پاس بھی تھا, یہاں تک کہ ایک سورت کا آدھا حصہ ایک صحابی کے پاس, آدھا دوسرے صحابی کے پاس. اور پھر وہ صحابہ ہی جانتے تھے کہ کون سی آیت کس کے بعد نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں لکھو. یہ تاریخی روایات ہیں, دونوں ہمارے درمیان بھی اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے درمیان بھی معتبر ہے. اس لیے یقیناً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلی فرصت اور بغیر کسی ناگا کے جس طرف انہوں نے جو کام انہوں نے کیا وہ ریمارکیبل ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن یہ ایک کتاب تشکیل دینے کے لیے ایک ابتدائی کام تھا, یہ ایک ڈرافٹنگ تھی, یہ عنوان تھے جمع کرنا, جوڑنا. بعد میں جب سارے صحابہ بیٹھے, ان صحابہ کی جو تدوین قرآن میں بیٹھے ان میں حضرت علی کو ایک امیر کی شکل حاصل تھی. حضرت علی اور حضرت عمر فاروق دونوں دروازے پر بیٹھے, جس پر ہم آگے بات کریں گے. اور جب بھی کوئی شخص آتا تھا قرآن لے کر کے تو اس کو شواہد مانگتے تھے. جب حضرت علی اور حضرت عمر ان کو اجازت دیتے اندر جانے کی, تب وہ جا کر کے لکھواتا تھا اندر زید بن ثابت کے پاس قرآن. دنیا کی کسی بھی کتاب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اتنا اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے اتنا احتیاط نہیں برتا گیا اور اتنی کمیٹی نہیں بنی آج سے 1400 سال پہلے, 1450 سال میں, جتنا قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے. جس ترتیب میں ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے, اس پر سارے صحابہ کا اتفاق ہوا ہے. اور اگر یہ غلط ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو حضرت علی کا ریکارڈ ہوتا ہے, یار آپ لوگوں نے کیوں کیا ایسا, میری ترتیب پر کیوں نہیں لکھا قرآن پاک. خود کمیٹی میں شامل تھے. اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ اپنے مسلک کا مس یوز کر رہا ہے, کیونکہ 1400 سال سے کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی بھی شیعہ بھائی نے اس پر یہ اعتراض نہیں اٹھایا اور نہ یہ ریکارڈڈ ہے. یہ کہنا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کی ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا گیا, یہ احمقانہ سوال ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ قرآن پاک کی تدوین کی کمیٹی میں شامل تھے, اور آپ کی جو جمع کی ہوئی صورتیں ہیں وہ آپ نے سپرد کر دی اور ان کو درج کر دیا گیا. ہاں, وہ نسخہ الگ سے موجود رہا, واپس انہوں نے بعد میں حضرت علی کے پاس رکھا اور وہ اب تک موجود ہے لائبریریوں میں, سب کے پاس موجود ہے. اور اگر یہ ہوتا کہ حضرت علی کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا گیا ہے, تب جب حضرت عثمان کچھ نسخے جلا سکتے ہیں تو حضرت علی ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ 12 سال آپ نے حکومت کی, اس میں پہلے 6 سال تو تھوڑے پراگندہ تھے, لیکن دوسرے 6 سال تو پورے امن سے گزرے.
آپ آرام سے یہ کام کر سکتے تھے کہ آپ وہ نسخے باقی کے جو صحابہ کے اجماع نے جمع غفیر نے جمع کیا ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب جس پر تھے، زید بن ثابت اور سارے کمیٹیاں، ابو حذیفہ یمانی، باقی دوسرے سارے صحابہ، سالم مولا ابو حذیفہ، یہ سارے صحابہ نے جو قرآن پاک جمع کیا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ تو آرام سے اس کو اپنے دور حکومت میں اس کو جلا سکتے تھے اور اپنا نسخہ سامنے لا سکتے تھے، اس کو چھپوا سکتے تھے۔ یہ کون سا ہے آدمی جو 1400 سال کے بعد اٹھے اور حضرت علی کا ہمدرد بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور مسلمانوں کے درمیان دراڑ پیدا کرے، اپنے مسلک کا مس یوز کرے اور شیعہ بھائیوں کو پورے امت اسلامیہ کے سامنے آزمائش میں ڈال دے؟ اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب کے گھروں میں وہی قرآن ہے، ایک ہی قرآن ہے۔ ہاں علمی طور پہ ہمارے پاس اب بھی، حالانکہ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن مجید کے نسخے چلائے تھے؟ کیونکہ اس وقت قرأت، اس قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا، ابھی ہم بات کریں گے آگے۔ تو کئی جب عرب سے باہر آیا، فصیل عرب سے قرآن باہر آیا، تو مدرسوں کے اندر طلباء میں آپس میں اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ 7 قرأتوں میں تھا۔ کوئی یہ کہتا تھا یہ قرأت صحیح ہے، کوئی بولتا تھا یہ قرأت صحیح ہے، زیادہ یہی زیادہ عظیم ہے، یہی زیادہ عظیم ہے۔ تو آپ نے ایک علمی قرأت کا ایک علمی نسخہ رکھ کر کے باقی سب کو جلانے کا حکم دے دیا تاکہ امت میں دراڑ نہ پڑے، اور وہ اخلاص پر مبنی تھا۔ اچھا، وہ 7 کی 7 قرأتیں آج بھی موجود ہیں، وہ کہیں ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عثمان نے اس کو جلا کر کے نعوذ باللہ ختم ہی کر دیا، اور اپنا اصل نسخہ جو حضرت حفصہ سے لیا تھا وہ ان کو واپس کر دیا، اور امت میں کہا امت میں ایک ہی نسخہ جائے گا، ایک ہی قرأت میں جائے گا قرآن پاک، اور 1400 سال سے اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا جو کام اس میں کیا، جو کنٹریبیوشن مانا جائے گا، ہم تو عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا، یہ پتہ نہیں کیسے مشہور ہو گئی بات، حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید مکمل جمع ہو گیا۔ اچھا، یہ جمع کرنے کا کام ابتدائی طور پہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کیا، اور یہ مکمل قرآن نہیں تھا، اور ظاہر بات ہے 3 دن کے اندر قرآن مجید کو جمع نہیں کیا جا سکتا جو پھیلا ہوا تھا سارے صحابہ کے پاس۔ اس میں عقل بھی شہادت دیتی ہے، اور عقلی طور پہ یہ شہادت بھی ہے کہ خود کمیٹی میں شامل ہو گئے اور اپنا نسخہ دے دیا کہ اس کو جمع کرو قرآن پاک میں، اور پھر اپنا دور آیا تو اس میں بھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا، اور کہیں بھی کسی معتبر روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے قرآن پاک کے بنے ہوئے اس نسخہ کو، جوڑے ہوئے اس نسخہ کو کہ جو امت کے پاس موجود ہے ابھی، اس پر کوئی اعتراض ظاہر کیا تھا۔ اب اس ساری میری گفتگو کے بعد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ علمی طور پہ بات کریں، گالم گلوچ سے کام نہ لیں، الزام تراشی نہ دیں۔ اس موقع پر اہل سنت والجماعت پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شیعہ بھائیوں پر اعتبار کریں، اور شیعہ بھائیوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اس شخص کی تردید کریں، اور کر رہے ہیں برملا طور پہ۔ اب دیکھیے، اب میں آپ کو ایک منطق کی بات کہہ رہا ہوں، 1400 سال میں ایک بھی شخص ایسا نہیں آیا کہ جو یہ کہتا کہ یہ، اچھا دیکھیے ادھر تو وہ حضرت علی کا نام اور شیعہ برادری کا، شیعہ مسلک کا نام لے کر کے آ رہا ہے، اور ادھر جس حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جہاد ہی جہاد کرتے رہے ساری زندگی میں، اور جو آپ کی محبوب آیتیں تھیں ان کو نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کون سا اخلاص ہے؟ کیا سیاسی منصب حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے مسلک کا مذہب تو کر تو کیا، مذہب کا تو کیا، اب اپنے مسلک کو بھی وہ استعمال کر رہا ہے تاکہ وہ اعلیٰ مناصب یا حکومت کے بڑے ایوانوں میں وہ آدمی پیارا ہو جائے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہمارے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن مجید کا یہ نسخہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ساری قرأتیں بھی محفوظ ہیں، ساری قرأتیں محفوظ ہیں، ساری جن قرأتوں میں بھی قرآن مجید نازل ہوا، البتہ عوام کے اندر صرف ایک قرأت میں قرآن مجید آیا ہے، باقی ساری قرأتیں کتابوں میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور ترتیب نزول بھی موجود ہے، وہ کہیں گم نہیں ہوئی ہے، وہ برابر موجود ہے، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے، اور پورے صحابہ کے اتفاق کے ساتھ پورے 4 خلفاء کے دور میں کبھی بھی ریکارڈ نہیں ہے کہ جو قرآن جمع کیا گیا اس قرآن میں کوئی کوتاہی ہے، کوئی کمزوری ہے، اس پر صحابہ کا اتفاق اور اجماع تھا، جس میں اہل بیت بھی شامل ہیں
اور صحابہ بھی شامل ہیں، اس کا اتفاق ہو گیا. اس لیے ایک شخص جو ہے وہ احمقانہ طریقے پہ اپنے مسلک کو استعمال کرتا ہے، اور اپنے مسلک کو اس وقت اس نے بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے. خیر اللہ پاک نے ان کو سوجھ بوجھ عطا کی ہے، انہوں نے پہلی ہی فرصت میں اس کو ڈس آؤن کر دیا، اور وہ واقعی ڈس آؤن ہی ہوگا، اور یہ فتنہ وہیں انشاءاللہ جنم لینے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا.